بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اسلامی بہن بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ ایک کاریگر آدمی تھا اور بہت سے ہنر جانتا تھا۔ بڑھئی اور لوہر کا کام کے علاوہ یہ چکیاں بنانے کا بھی ماہر تھا۔ حضرت مغیرہ نے اسے کام کے لیے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اپنا کام کر کے ایک طے شدہ رقم حضرت مغیرہ کو دے دیتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس پر اخراج زیادہ ہے۔ آپ نے خراج کی رقم پوچھی تو یہ نہایت معمولی رقم تھی، جو کہ 2 یا 4 درہم روزانہ تھی، جو کہ فیروز کی کاریگری کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ اگلے روز اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کئی صحابہ کو زخمی کیا اور بالآخر خودکشی کر کے مر گیا۔ اسی وجہ سے صحیح طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے قتل اپنی مرضی سے کیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ اس واقعے کی توجیہ میں 2 تھیوریز پیش کی گئی۔ پہلی تھیوری یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت فیروز کی وقتی اشتعال کا نتیجہ تھی اور اس کے پیچھے کوئی گہری سازش نہیں تھی۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ آپ کی شہادت ایک گہری سازش کا نتیجہ تھی۔ مشہور سپہ سالار حرامزاد اس وقت اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ میں مقیم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگی منصوبوں میں اس سے رائے بھی لیا کرتے تھے۔ حرامزاد کی فوج کو مسلمانوں نے پے در پہ شکست دی تھی، اس کی وجہ سے اسے بہت شدید رنج تھا۔ اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مدینہ میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر جب موقع ملا تو فیروز کو ساتھ ملا کر اسے آپ کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ یہ دونوں توجیہات محض تھیوریز ہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے کسی ایک کی تصدیق کی جا سکے۔ حرامزاد کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ شہادت کے واقعے سے 1 آدھ دن پہلے اس کے اور فیروز کے درمیان خفیہ انداز میں بات چیت ہوئی تھی اور اس میں آلۂ قتل ایک 2 منہ والا خنجر تھا۔ فیروز کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بات حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب کو بتائی۔ یہ سن کر عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے جا کر حرامزاد کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے اس واقعے کی تحقیقات کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فیروز نے حرامزاد سے اتفاقاً ہی ملاقات کی تھی۔ حرامزاد ایک سچا مسلمان تھا اور اس نے ایسے ہی یہ خنجر فیروز کو دے دیا تھا۔ بعض لوگ نظریہ سازش پر یقین رکھتے ہیں۔ اس واقعے میں کعب الاحبار کے نام سے لیا جاتا ہے، جو کہ ایک سابقہ یہودی عالم تھے اور اسلام قبول کر کے مدینہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے انہیں آپ کی شہادت سے خبردار کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم اس سازش سے باخبر ضرور تھے۔ بعد میں کسی نے ان سے تفتیش نہیں کی۔ نظریہ سازش کے بعض علمبردار کعب الاحبار پر بھی اس سازش میں شرکت کا الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ محض بدگمانی ہے۔ روایت سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فیروز کے منصوبے سے واقف تھے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا تاکہ آپ اپنا بچاؤ کر لیں۔ ہمیں کعب الاحبار اور حرامزاد دونوں کے بارے میں ہرگز بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ